ناشکری نامبارک ہوتی ہیں۔ ہاں اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر، خدا پر بھروسہ کرو ورنہ گمراہی میں پھنس جائے گا۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالمی آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سرما بنا لے اور سر کے بل گرنے سے بچ جا۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کی گل بوٹے اگیں گے۔ جو بندہ بدی کو نہیں سمجھ سکتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں جاندار بغیر کسی شکایت کے آرام سے گزر کر رہے ہیں۔ پاختہ درخت پر خدا کا شکر کرتی ہیں حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہیں اے پروردگار تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک اللہ کا کنبہ ہے اور وہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے۔ دنیا داری کی باتوں کو، تکبر کو، غرور کو اور بکواس کو دل سے نکال پھینک دے تاکہ تو نجات پائے۔ تکبر برا ہے مگر مفلسوں سے اور بھی برا ہے۔ تیرا گھر مکڑی کی جالی کی طرح ہے اور تو دعوی کرتا ہے۔ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بائیں ہاتھ پر پہلوانوں کو کھڑا کرتے ہیں کیونکہ دل بائیں جانب ہے۔ اہل قلم دائیں طرف کیونکہ درج کرنے اور لکھنے کا عمل دائیں ہاتھ کا ہے۔ صوفیوں کو سامنے جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ روح کا آئینہ ہے اور ظاہر آئینے سے بہتر ہے۔ اے بیٹے، صوفیوں کی سینے ذکر و فکر سے منجی ہوئی ہے۔ آئینے کی صورت ان کی دل پر درست نقش ابھرتی ہے۔ جو اصل میں حسین ہو وہ آئینہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ جو شخص خوبصورت اور موزوں چہرہ رکھتا ہو وہی آئینے کا طالب ہوتا ہے۔ یاد رکھو خدا سے عشق کرنے والے کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے اور عام مخلوق بچے ہیں۔ بالغ وہی ہے جو نفسانی خواہشات سے نجات پا گیا۔ جس دن کوئی اندھا تم سے ٹکرا جائے سمجھ جاؤ بہت جلد تمہارے ہاتھ دولت لگنے والی ہے۔